میں زندگی میں گیٹ نمبر 4 نہیں دیکھا یار. جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کدھر ہے. آپ کی جماعت ویسے ہے کہاں اگر الیکشن ہو جاتے تو کہاں؟ ابھی تو آپ لوگوں نے صوبائی صدور کا جنرل سیکرٹری کا ان کا یہ جماعت ایک دن میں نہیں بنتی. وہ گیٹ نمبر 4 کی جماعتیں ایک دن میں بنتی ہے. بنی بنائی پکی پکائی آتی ہے. 14 اگست لمحہ فکری ہے سب کے لیے کہ آج 70 سال کے بعد ہم کہاں پر کھڑے ہیں. یہ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. صاحب اقتدار کو، صاحب اختیار کو سوچیں ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ملک کہاں پر کھڑا ہے. یہ آپ کے سامنے بنگلہ دیش کی مثال ہے. یہ حالات یہاں پیدا ہوئے تو کیا ہوگا. کوئی فوج اپنے ملک پر گولی، اپنے عوام پر گولی نہیں چلائے گی. یہ بات یاد رکھیں. بنگلہ دیش میں نہیں ہوا. اس لیے سب کے لیے لمحہ فکری ہے کہ ملک کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، کیا تاریخ ہمیں معاف کرے گی. آج ملک مشکل میں ہے لیکن ارباب اقتدار اور ارباب اختیار کو پرواہ نہیں. آپ نے 14 اگست کا نام نہیں لیا، یوم آزادی کا نام. میں نہ کسی کے خلاف بولتا ہوں نہ کسی کے حق میں بولتا ہوں. میں حقائق پہ مبنی بات کرتا ہوں. مسئلہ بجلی کے بلوں کا ہے. بجلی کے بل عوام کی پون سے باہر ہو گئے. اس کی وجوہات کیا ہیں یہ آپ نے پتہ کرنا ہے. اس کی بنیادی وجہ ہماری معیشت کی کمزوری ہے. جب معیشت کمزور ہوئی تو روپیہ کمزور ہو گیا. بجلی کے پلانٹ انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ ڈالروں میں ہوتی ہے. جو اس کے اندر فیول لگتا ہے وہ بھی ڈالروں میں آتا ہے. اگر آج ڈالر آپ کا 100 روپے کا ہوتا یا اس سے کم ہوتا تو آپ کا بجلی کا بل 1/3 1/4 ہوتا. یہ بنیادی بات ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب معیشت کیوں کمزور ہوئی؟ معیشت کمزور ہوئی سیاسی عدم استحکام سے. سیاسی عدم استحکام کہاں سے آتا ہے؟ جب ہم الیکشن چوری کرتے ہیں. تو آپ آج محسوس اس بات کو کریں کہ ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. سیاسی عدم استحکام ہوگا. اگر کل روپیہ مزید کمزور ہوتا ہے تو بجلی کا بل مزید بڑھ جائے گا. آئی پی پیز جو لگے ہیں آپ نے دعوت دے کر لگوائے ہیں. یہ نہ نیگوشیٹڈ کانٹریکٹ ہیں نہ یہ زبردستی کسی نے آ کر لگائے ہیں. آپ نے حکومت پاکستان نے ڈاکیومنٹیشن بنائی، ایگریمنٹ بنائے، ان میں کوئی نیگوشیشن نہیں ہوئی. جو اس کا ٹیرف ہے حکومت پاکستان نے بنایا پہلے اور اس کے بعد نیپرا بناتا ہے. اس پر آپ دعوت دیتے ہیں کہ باہر سے آ کر لوگ انویسٹ کریں. لوگوں نے انویسٹ کیا، آج آپ ان کو کہہ رہے ہیں یہ چور ہیں. تو کل کون آپ کے ملک میں انویسٹ کرے گا؟ اس کی واضح حقیقت یہ ہے کہ لوگ ملک میں آج انویسٹ نہیں کر رہے. سولر کے لیے ہم نے شاید دنیا کا سب سے بہترین ٹیرف دیا 3.41 سینٹ کا. اس پر کوئی 2 دفعہ کوشش ہوئی، کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آئی. اس لیے جب ہم یہ الزامات لگاتے ہیں، جب یہ باتیں کرتے ہیں، اور میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں میں نے سب کی باتیں سنی ہیں، مجھے کوئی دلیل وہاں نظر نہیں آتی. یہ صرف جو اپنی خرابی ہے، جو ناکامی ہے پاور کے نظام کی، وہ کسی اور پر ڈالنے کی کوشش ہے. اس نظام کو درست کریں. ابھی آپ یہ بھی ضرور آپ کو جاننا چاہیے کہ ابھی جو سرکولر ڈیٹ ہے، جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں چوری ہے، اس کا بوجھ عوام پر نہیں ڈالا جا رہا. وہ آج بھی حکومت کی کمپنیوں پر وہ بوجھ ہے. اگر آپ وہ بھی ڈالیں گے تو آپ کا جو پر یونٹ کاسٹ ہے، جو 6 سے 8 روپے، مجھے پتہ نہیں صحیح رقم کیا ہے، 6 سے 8 روپے فی یونٹ وہ بھی بڑھ جائے گی. یہ بوجھ آج حکومت کی کمپنیاں برداشت کر رہی ہیں، جس میں پی ایس او ہے، او جی ڈی سی ہے، پاکستان پیٹرولیم ہے، سوئی ناردرن ہے، سوئی سدرن ہے. وہ بینک سے قرضے لے کر 20-22% سود پر یہ برداشت کر رہے ہیں. یہ نظام نہیں چل سکتا. تو آج الزامات لگانے کا، کل آپ نیب، آج ابھی بھی الزام لگانے کل کیا ہوگا؟ نیب کے کیس بنیں گے. کل ان کے افسران یہاں اس عدالت کے باہر کھڑے ہوں گے. 1 سال بعد بھی کھڑے ہوں گے، 2 سال بعد بھی کھڑے ہوں گے، 3 سال بعد بھی کھڑے ہوں گے. 10 سال گزر جائیں گے، پتہ چلے گا جی کسی کا قصور نہیں تھا. اور انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں نہیں آئے گی، اور جو آئے گی وہ بہت مہنگی آئے گی. تو یہ اپنے ملک سے دشمنی مت کریں. اگر آپ کے کوئی ذاتی اختلافات ہیں کسی کے ساتھ تو وہ علیحدہ نپٹا لیں، لیکن
پاور نظام کے حقائق عوام کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اچھا شاہد صاحب یہ بتائیے گا، ملک میں معاشی استحکام بھی نہیں ہے اور آپ کے بقول کے سیاسی استحکام بھی اس وقت نہیں ہے۔ اس وقت ہم جو بنگلہ دیش کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی صورتحال بھی اسی جانب جا رہی ہے؟ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ شاید سیاسی استحکام، میرے خیال میں تو سیاسی استحکام میں نہیں ہے۔ جب سیاسی عدم استحکام ہوگا معیشت نہیں چلے گی۔ بنگلہ دیش میں کیا ہوا؟ بنگلہ دیش میں آئین کی نفی ہوئی۔ ایک ڈیموکریٹک، سو کال ڈیموکریٹک سیٹ اپ نے کی، آپ اقتدار میں آ گئے، عوام کے ووٹ سے آئے، آپ نے اقتدار کو طول دینے کے لیے آپ نے الیکشن ریگ کرنے شروع کر دیے۔ یہ میں بنگلہ دیش کی بات کر رہا ہوں۔ ایک الیکشن ریگ کیا، پچھلے سال جو الیکشن ہوا اس میں وہاں پر کیا ہوا، وہ فروری 8 کی یاد بھی ختم کر دیتے ہیں۔ وہ جو الیکشن ہے اس کا اثر کیا ہوا؟ ایک صرف وہاں معیشت بھی بہتر ہے، وہاں پر بجلی بھی سستی ہے، وہاں پر روزگار کے مواقع بھی ہیں، لیکن جب آپ عوام کی رائے کو دبائیں گے، عوام کی رائے کی نفی کریں گے، عوام کو انصاف نہیں ملے گا، تو پھر وہ ہوگا جو بنگلہ دیش میں ہوا کہ صرف نوکریوں کے کوٹے پر یہ سارا معاملہ پیدا ہوا اور وہ پھیل گیا، اور ملک کے وزیر اعظم کو چند منٹ کے نوٹس پر ملک سے بھاگنا پڑا۔ اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔ یہ سبق ذرا اس تاریخ کو ضرور دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں تقریباً ہمارے برابر کا ملک ہے، وہی سیاسی کلچر ہے، وہی سب باتیں ہیں۔ ہم آج سے 50 سال پہلے تک ملک بھی ہمارا ایک تھا۔ یہ بہت سے سبق ہیں اس کے اندر۔ وہاں پر جو فال بیک سچویشن وہ فوج تھی جو ہمارے ملک میں بھی ہوا کرتا تھا، شاید وہ فال بیک آج آپ کو میسر نہ ہو۔ اس لیے یہ ہم سب کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ کل اگر نوجوان سڑک پر آ گیا اپنی ناانصافی کے خلاف، روزگار کے مواقع نہ ملنے کے خلاف، ملک میں ہر قسم کے عدم استحکام کے خلاف، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا ہم انتشار کی طرف جائیں گے؟ آج وقت ہوتا ہے ان معاملات پر کو حل کرنے کا، نوجوان کے مسائل کو سننے کا، اور اس کا معاہدے پڑھ لیں نا، معاہدے کوئی چھپے ہوئے تو نہیں ہیں، سارے پی پی آئی بی کے اس کے ویب سائٹ کے اوپر ہیں۔ تو معاہدے غلط یا صحیح کا تعین تو نیب بھی کر سکتا ہے یا آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہہ دینا کہ غلط ہیں شروع سے ہی، پھر تو بات ختم ہو گئی۔ کس نے کیے ہیں، کون سی حکومت نے کیے ہیں؟ پیپلز پارٹی جیسے شروع ہوا 1994 میں، سب سے پہلا، اس سے بھی پہلے لگا تھا جو ہبکو کا تھا، جو اس وقت دنیا میں ایک رول ماڈل سمجھا جاتا تھا، ہبکو کا پلانٹ آئی پی پیز کے اندر۔ وہ دنیا کے پہلے آئی پی پیز میں سے تھا اور بڑا آئی پی پی تھا۔ اس کے بعد 94 کی پالیسی آئی، پھر پی ایم ایل این کی حکومت آئی، انہوں نے بھی معاہدے کیے، پھر مشرف صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے بھی معاہدے کیے، بیچ میں پالیسی بھی بدلتے رہے، پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، پھر معاہدے ہوئے، پھر پی ایم ایل این کی حکومت آئی، پھر معاہدے ہوئے۔ اب بجلی کی ضرورت رہتی ہے نا، حکومت کے پاس تو پیسے نہیں ہیں پلانٹ لگانے کے۔ پھر عمران خان صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے بھی معاہدے کیے۔ تو یہ اگر آپ نے سب سے پہلے مسئلے کو دیکھیں کہ مسئلہ ہے کیا، اس کے بعد حل ملے گا آپ کو۔ اگر آپ نے پہلے دن ہی یہ جیسے نیب کرتا ہے کہ جناب تم جو ہو نا، تم گلٹی ہو، تم مجرم ہو، اب تم ثابت کرو کہ میں مجرم نہیں ہوں، یہ انصاف کا نظام نہیں ہوتا۔ انصاف کا نظام بڑا واضح ہے، یہاں پر تو بڑی کلیئرٹی ہے۔ آپ نے ایگریمنٹ بنائے، حکومت پاکستان نے، ایک لفظ تبدیل نہیں ہوا، آپ نے ریٹ دیا، تو انویسٹر کا قصور کیا ہے؟ یہ سوال میرا یہ ہے۔ اور یہ سب کے نام جو ہیں، کس نے انویسٹ کیا، یہ انویسٹر ہیں، ان کے نام عوام کے سامنے رکھ دیں، کیوں نہیں رکھتے؟ سب کے نام لکھ دیں۔ اور یہ اس بات کا بھی ہمیں احساس نہیں ہے کہ جو 18 روپے فی یونٹ جو اس وقت کیپیسٹی چارجز کی کاسٹ ہے، وہ اگر ہم زیادہ بجلی استعمال کر رہے ہوتے تو شاید 6-7 روپے بھی ہوتی، لیکن ہم نہیں کر رہے۔ اس کے اندر اکثریت حکومت کی اپنی ہے، جو آپ کے کول پلانٹس ہیں، جو آپ کے نیوکلیر پلانٹس ہیں، جو آپ کے ہائیڈل پلانٹس ہیں، یہ تقریباً 2/3 تو حکومت خود
ये रकम हासिल करता है, या वो प्लांट्स हैं जिस पर आप कोई उंगली नहीं उठा सकते। यानी अगर कोई रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर है, विंड है, बगास है, तो उस पर आप क्या उंगली उठाएंगे? वो तो आपको सस्ती बिजली मुहैया कर रहा है, लेकिन वो हमावक्त बिजली नहीं होती। इस तरह हाइडल प्लांट्स हैं, वो हमावक्त बिजली नहीं है। अभी इसके अंदर और भी मजीद आप जब अब नीलम झेलम का प्लांट है, आज खराब पड़ा है। सबसे महंगी बिजली नीलम झेलम की थी, 18 सेंट की बिजली थी। नीलम झेलम जो है वो 54 सेंट पे बिजली बनाता है, 54 रुपए पे। तो हकायक बड़े मुख्तलिफ हैं। हमने पता नहीं कोई सियासी कोशिश है क्या है, मेरी समझ से बाहर है, तो ना हुकूमत जवाब दे पाती है। तो चूँकि मैं इस काम में पिछले 20-25 साल से इसको जानता हूँ, तो मैंने हकायक जो मेरे नज़र में आपके सामने रख दी है। अच्छा, मुल्की इस्तेकाम के लिए आप समझते हैं अदालती इस्तेकाम भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? जी बिल्कुल। आप बांग्लादेश में क्या हुआ, नाइंसाफ़ी के खिलाफ लोग निकले हैं। तो जब इंसाफ अदालतों में नहीं मिलेगा, फिर सड़क पर मिलेगा। सर, इतनी बिजली महंगी है, पार्लियामेंटेरियन जो है वो अपने बिजली इस्तेमाल करते हैं, पार्लियामेंटेरियन टैक्स भी नहीं देते। पहले टैक्स का सवाल करें। बिजली पाकिस्तान का हर शहरी बिजली का बिल देता है, चाहे पार्लियामेंटेरियन हो या ना हो। लेकिन एक और जिम्मेदारी है, उसको कहते हैं टैक्स देना। जब टैक्स आप देंगे तो बिजली की कीमत भी कम हो सकती है। आज हुकूमत के पास एक ही हल है कि पीएसडीपी से पैसे काटें। आपने गलत पीएसडीपी बनाई हुई है कि बंदर बांट पैसे की मत करें और इससे अवाम को रिलीफ दें। ये 2-3 महीने अवाम को रिलीफ दें, वहाँ से 200-300 रुपया काट कर IMF भी राज़ी हो जाएगा, वरना और कोई रास्ता नहीं है। आज बिजली के बिल अवाम की पहुँच से बाहर हो गए, इसमें कोई शुबा नहीं। तो बजाय इल्ज़ामात लगाने के पहले मसले का अवाम की तकलीफ तो दूर करें, जो हल आपके पास मौजूद है। अच्छा सर, ये बताइए आखिरी जाते जाते कि तमाम जितनी भी सियासी जमातें इस वक्त पाकिस्तान में आई हैं, 1-2 को छोड़कर, वो शेख रशीद साहब कहते हैं गेट नंबर 4 से आती है। तो आपकी जो सियासी जमात है, क्या आप समझते हैं वो भी गेट नंबर 4 से ही आई है? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना